الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محترم علماء کرام اس مسجد محتمم اور امام و خطیب خادم آل نبی اولاد علی پیر سید باقر شاہ صاحب اور دیگر معزز علماء حاضرین اور سامعین عالم دین بڑی عزت والا ہوندا ہے رب دی زمین تے آسمان دے ستاریاں دے تھلے جتنی مخلوق ہے آسمان دے ستاریاں دے تھلے
جتنی مخلوق ہے او دے چو سب تو افضل مخلوق عالم با عمل ہے. جیڑا عالم ہے تے با عمل ہے او سب تو افضل مخلوق ہے. اور سب تو بدترین مخلوق بھی او بندہ ہے جس علم پڑھیا ہے تے عالم کہلوایا ہے لیکن علم دے مخالف ٹردا ہے. یعنی جو اس پڑھیا ہے ان دے تے عمل نہیں کردا، عمل پٹھا کردا ہے. او بے عمل عالم سب تو بری مخلوق ہے. تو اس واسطے بے عمل عالم انجے جویں رخ ہے نہ چھان دیندا ہے نہ پھل دیندا ہے. عالم بے عمل شجرے بے ثمر ہے، او دا کوئی فائدہ نہیں. اور با عمل عالم اللہ دی مخلوق وچ رب تعالی دی حجت ہوندے نے. اہل زمین واسطے نور ہوندے نے، انہاں کولوں رہنمائی لئی جاندی ہے، لوگ انہاں کولوں اپنیاں مشکلاں دا حل کرواندے نے علماء کو. ساتھیو عزیزو، بزرگاں نے یہ لکھیا ہے کہ کسی عالم دین دی عالم ہون دی وجہ تو توہین کرنا کفر ہے. عالم دین دی اس واسطے بھائی عالم لہذا یہ توہین کرو، یہ کفر ہے. عالم دین اپنی توہین خود نہ کرے، وہ عالم بن کے رہے، اپنے مرتبے دا اور رتبے دا خیال رکھے. بادشاہ جڑا ہے نا اورنگزیب، وہ صوفیاء دا بڑا قدردان سی، آپ بھی صوفی سی. اورنگزیب عالمگیر او بادشاہ بر صغیر دا جن نے فتاوی عالمگیری مرتب کیتی ہے. ہر سنی عالم دے کتب خانے وچ تقریباً فتاوی عالمگیری موجود ہوندی ہے. فقہ حنفی دا انسائکلوپیڈیا ہے. اور اتنا متقی بادشاہ سی، عالم ہون دا اندازہ اس تو لاؤ کہ وہ دی کتاب جس بندے کولے وہ فقہ دے مسائل بے نیاز ہے، وہ دے سارے مسئلے تقریباً فقہ دے لکھے. جدو بھی پھرولی ہے کسی مسئلے آستے وہ دے چو لب گیا. اتنی بڑی کتاب ہے، ڈھیر ساریاں جلداں نے ان منزان وچ نہیں، لیکن کو تو کتاب میرے کول بھی موجود ہے، فتاوی عالمگیری اس بادشاہ نے لکھا ہے. اتنا بڑا علم دوست اور عالم آدمی سے بادشاہ سی، لیکن درس نظامی دا فارغ التحصیل عالم سی. اور خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ انہاں دا مرید سی، اور سلوک دی باقاعدہ منازل طے کر کے صوفی دے مرتبے تے فائز سی. اور متقی ایڈا سی کہ وہ بیٹھدا سی تے لوگ انہوں تحفے بھیج دیا ہے. اس نے منع کر دیتا کہ مینوں جوس جیڑا ہے نا پھلاں دا، انار انگور دا، یہ تحفے وچ نہ بھیجیا جائے. تو کسی نے پوچھا کہ انگور دا جو پانی ہے، جوس ہے، وہ تو کیوں نہ تحفے وچ بھیجیا جائے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو شراب دی عادت پین دا خدشہ ہے، شراب دی عادت پاؤن دا خدشہ ہے، لہذا میں نے تحفے وچ بھی انگور دا جوس نہ پیش کیتا جائے، حالانکہ وہ شراب نہیں سی. ایڈا متقی بادشاہ سی، صوفیاء دا منن والا سی، بزرگاں دا بڑا تابعدار سی. ایک او دے کول بہروپیہ آیا، جڑے بیس بٹیندے سانگ رچیندے نے،
وہ آیا تے اسے کہا بادشاہ میں روپ وٹینا پتہ نہیں لگدا، بادشاہ کیا جے بٹا جائیں تو میں پتہ نہ لگے تو روپیہ 500 انعام دیا۔ اسے کہا جی ٹھیک، اس گیا، اس کچھ عرصہ لنگ گیا، ایک دن بادشاہ بیٹھا سی تے ایک بندہ آیا، اسے کہا جی ایک ہیریاں دا تاجر ہے، وہ ملاقات چاہتا ہے، میں بڑے دوروں کو کاف تو ہیرے لے آندے تے بادشاہ چیک کریں۔ بادشاہ کیا لیا پیش ہویا، اس ہیرے کڈے بادشاہ کے رکھے، بادشاہ ویکھے تے اسے کہا میں ہیرے بھی سیان لین تے تین بھی سیان لین۔ وہ ٹر گیا، واپس ٹر گیا، وقت بڑا لنگ گیا، بادشاہ گل بھول گیا۔ بادشاہ کسے سفر سی، کسے دسیا کہ ایک بزرگ نے، اللہ والے نے، صوفی نے تے بڑی کرامت والی شخصیت نے تے بڑے اللہ والے نے۔ یہ ایک کتاب ہے میرے کو بھی موجود ہے، ویسے انہوں نے واقعہ بڑا تفصیل نال نقل کیا، نا نہیں مستحضر ہو رہا۔ بادشاہ اتھوں لنگیا تے وہ بھی جو کہ پیران دا فقیران دا منن والا، ان دسے انہیں بڑا اللہ والا ہے، صاحب کرامت ہے، تے چلیے ان مل گئے۔ اس آ کہ چلو یار مل گئے، وہ گئے بزرگ کٹیا چران دیا، اتھے گیا، انہوں جی میں مڑ محبت پیار تو ملی دا ملیا، آن لگیا اس روپیہ 1000 کڈیا نظرانہ، وہ نہ بزرگان دیتا بے لو جناب نظرانہ لو، ہاتھ شاہ چومے تے ٹر گیا۔ جدو تھوڑا جا دور ٹر گیا تو اس لئے اس بروپیے پیچھو ساد مارا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میرا انعام دیتی جا۔ اس نے کہا کون ہے تو؟ اس نے کہا جی میں وہ بہروپیاں جائیں تو اڈے نہ گل کیتی ہے تے پیسے اپنے لے لے۔ پیسے سوری جدو اس پیسے بادشاہ دیتے نا نظرانہ، تو اس نے کہا بادشاہ اے لے جاؤ، میں پیسے کوئی نہیں لینے، سن پیسے دی ضرورت ہے، اس پیسے کوئی نہ لے۔ بادشاہ بڑھ اور متاثر ہویا، بڑا کوئی درویش ہے جڑا پیسے دیتے بھی نہیں لیندہ، وہ ٹر گیا۔ جدو ہو گیا پیچھو جو سا کیا میرے پیسے دیو انعام دے، بادشاہ روپیہ 500 کڈیا تو سا کیا لے لا تو یہ گل تے دس، میں جو تین 1000 دیتا ہے تے سیانیاں بھی کوئی تے تو 1000 رکھ لمیں مڑ 500 لین میرے کوڑ کیوں آئے 1000 پیشاں کر کے۔ اس لئے اس گل کی، اسا کیا بادشاہ سلامت میں جنہ دا روپ بٹایا ہے، ہاں میں جھوٹا، پر اس روپ دی بھی میں توہین نہیں کیتی، انہوں دے روپ چینج کرنا جائز نہ۔ گل دی سمجھ جائیے، اسی روپ بٹایا ہے مولویاں آڑا، عالمہ آڑا، اسی روپ چلو اصلی نو تسی میں مولویاں نہ اپنے آپ نہ اسا انہوں آڑا روپ تا بٹایا ہے نا جڑے اللہ والے آئے، تو کم از کم اس روپ دی تو ہی نہ کریا کرو۔ سائیں وڈے نراز اسے دے بٹایا تا روپ ہی آئی توڑا وہ تے کچھ جیا چاجنال بٹا لے دے، سو اس روپ دی بھی تو ہی نہ کرو جڑے عالم دین ہو کہ تساں ایک روپ بنایا ہے، داڑی جبہ امامہ پاگ تھان بندے بے کے اندن عالم لگا ہوتا ہے، یہ عالم دین ہے، خالد رنگے بندے ایمیں نیمیں ہوئے رندے نونہ کے عالم دین ہے، ہاں جی کہ فلاں عالم ہے فلاں عالم ہے، تمہیں نوے عالمہ ہو، تسی عالم ہو تو اڈا روپ عالمہ آڑا ہے، یہ تسی چنگے نو بھی تے کم از کم اس روپ دی ساڑھے کلو توہین نہ ہو جائے جنہ دا سی روپ بٹھایا ہے۔ تسا روپ بٹایا ہے امام محمد رضا، تسا روپ بٹایا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی آڑا، تسا روپ بٹایا ہے مجدد پاک آڑا، کہ دے وہ نراز نہ ہو جان با روپ ساڑھے آڑا بنایا آئی، کم ڈاکوانلے کرنا ہے، یہ روپ توڑا چھڑ دے میں آ۔ سو اساں جنہ علماء نے روپ بنا لے علماء آڑا، اس روپ دی توہین نہ کرے،
ساڈے کول کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ ساڈی وجہ تو حضور دے دین تے حرف آوے. بھائی میں گل صحیح کی اسی جو سن لوگ آندے نے نمائندے دین دے تو جے اسی کام ایو جے کریے بندے آکھن جے دینداراں دا اے حال ہے تے دنیا دار کدے جان تو مڑ کدے گئے اسی. ساڈی وجہ تو دین دا فائدہ ہوئے تے ٹھیک ہے نقصان نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آ گیا؟ سو دوستو یہ جتنے بھی عالم لوگ ہوندے میں کم از کم اپنے ساڈے کول سویرے تو لے کے شام تائیں بندے آندے ملن والے اتھے ساڈے انتظامیہ جڑے انہوں نے ٹوکن بنائے نے بندے واری نال ملن. لیکن انہوں نے میں ایک ہدایت دیتی ہے با ایم این اے بھی آوے ایم پی اے بھی آوے تو ان بے شک تسی ٹوکن دینا ہوئے تو دیو پر جدو کو عالم دین یا سید آ جائے تو ان ٹوکن نہ دے. انہوں سدھا لیا کے بایا کرو انہوں دی عزت اللہ بنائی ہے تسی بھی کریا کرو. تو اسی تے عزت علماء دی بھئی کرنے ہاں اور یہ سمجھنے ہاں کہ میں کئیاں بندیاں نے گالانا جے چند دیو نا بھئی ساڑی عزت ہووے تے عزت دیتا کرو. بندیاں دوجیاں نو عزت دیتا کرو دوجیاں دی عزت کرن نال اپنی عزت ودی جاندی ہے. دوجیاں دی عزت کرن نال عزت گھٹدی نہیں ودی ہے. وہ لوگاں دی عزت ہے وہ میں تے علماء دی عزت. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ علماء دی عزت دی توفیق دے اور تکبر تو بچائے اور علماء نو اس روپ دی راکھی کرن دی توفیق دے وے جڑا اساں روپ بنا لیا ہوندا ہے. لو ایویں گل ایتھے ہوگی میں جڑی گل کرنی آئی پتراں نال او کرنا شروع اتھوں. اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ فرماندے نے سابق یعنی پچھلے اور پہلے دو ایک پچھلے دوسرے پہلے من المہاجرین مہاجر والانصار اور انصار اے صحابہ دیاں قسماں نے مہاجر اور انصار چار ہو گئے. سابق پچھلے اور پہلے مہاجر اور انصار والذین اتبعوہم بإحسان تے پنجویں ہونے جنہ انہاں دی پیروی کر لئی. انہاں دی پیروی کر لئی انہاں دے پیچھے ٹر پئے بلائی اچ انہاں دے تابع ہو گئے. رضی اللہ عنہم وردو عنہ او اللہ نال راضی ہو گئے نے اللہ انہاں نال راضی ہو گیا ہے. رضی اللہ دا معنی ہے نہیں وہ اللہ راضی ہوئے دا. اللہ فرما رہے ہیں میں انہاں نال راضی ہو گیا وہ میرے نال راضی ہو گئے نے. ٹھیک ہو گیا. ایک اور جگہ تے اللہ فرما دے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ہے. کنہ نال مومنین نال وہی پتہ نہیں ان کیڑے مومن نے فرمایا اِذْ يُبَايِعُونَكَ جنہ سونیاں تو اڈی بیعت کی تھی بیعت بڑیاں کی تھی فرمایا تحت الشجرہ اے جنہ ککر دے درخت تھلے بیعت کی تھی آج انہاں نال راضی ہون دا اعلان کیتا ہے. اے 1400 صحابہ سن جنہ بیعت کی تھی حضور دی ککر دے درخت تھلے 1400 صحابہ. ہن گل بڑی رمز والی ہے تے سمجھنی ہے جنہاں نوں رمز دی سمجھ. حضور مکے گئے
عمرہ کرا، کافراں روک دیتا بس تسی عمرہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، میں صدقے جاواں، سرکار نے مختلف بندیاں نے بھیجیا کہ ایسی لڑن نہیں آئے عمرہ کرنا، انہوں نے کہا باسا نہیں کرن دے، کوڑے سچیاں نہ دینا سی تو عمرہ نہیں کرن دے، حالا موڑو سچے ہو گئے، کوڑے سچیاں نہ کھن بے تو عمرہ نہیں کرن دینا، تو موڑو او سچے ہو گئے نہیں یا کوڑے کوڑے ہی ران دینا، کوڑے کوڑے ہی ران دینے تے سچے سچے ہی ران دینے، کیونکہ سچائی دا تعلق عمریاں نال نہیں، سچائی دا تعلق مصطفیٰ کریم دی غلامی نال ہے۔ لو جی حضور نے حضرت عثمان غنی نے بھیجیا وہ تسی جاؤ انہاں نال گل کرو، بس ساڈا ارادہ لڑائی دا نہیں، اسی تے عمرہ کرنا ہے۔ تریجا دن آ گیا، حضرت عثمان نو گیا تو صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ عثمان کڑیاں مقدراں والے نے، رج رج کے عمرے پہ کردے ہونے نے۔ حضور فرماندے نے مینوں عثمان تے امید ہے او میرے تو بغیر عمرہ نہیں کرے گا۔ ہن کعبے جا کے عمرہ کر لیندے تے اللہ دے گھر دے ہی کرنا نے، لیکن حضور فرماندے نیس کرنا۔ ادو حضرت عثمان نو کافراں آکھیا با نبی تے اساں کوئی نہیں آن دینا تے جے تو آ گیا کرنا ہی تے کر لا، تو آپ نے فرمایا بے ہے اللہ دا گھر تے کرنا طواف یہ، پر جو حضور نہ کرن تے اساں نہیں کرنا۔ بلی جو اے دین جو صحابہ سن سمجھایا ہے کہ حضور تو اگے نہیں، حضور تو پیچھے رہنا ہے، باویں عمرہ کرنا ہوئے پہنا نہیں کرنا، حضور دے پیچھے کرنا ہے۔ سرکار وہ کیونکہ زیادہ وقت لگ گیا سی تو حضرت نبی پاک سرکار کو خبر آئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، تو سرکار جس وقت خبر پہنچی تو میں اس جگہ تے گیا، اتھے اجے بھی ککر دے درخت نے، ککر دے درخت اجے بھی اتھے ڈیر سارے، حضور ککر دے درخت تھلے حدیبیہ دے مقام تے تشریف فرما سن، ہن اس جگہ شمیسی سدے سرکار اتھے تشریف فرما سن، تو حضور نے فرمایا آؤ بیعت کرو۔ سرکار کس گل دی بیعت کریے؟ اگے بیعت کیتی مرید تے اگے ہی صحابہ حضور دے ہوئے ہیں، آج کس گل دی مڑ بیعت کریے؟ فرمایا آج اس گل دی بیعت کرو با عثمان دا بدلہ لین تو بغیر پیچھا نہیں جانا، پاویں گھروں اسی لڑن نہیں آئے، گھروں عمرہ کرن آیا، عثمان دا بدلہ لے کے پیچھا جانا ہے۔ حضرات اے او گل ہے جڑی میں تواڈے نال کرنی تھی، جدوں حضور نے فرمایا نا عثمان دا بدلہ لینا آپ سے میرے نال بیعت کرو، تے سب تو پہلے جس شخصیت نے بیعت کیتی او دا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور بیعت لے رہے ہیں تے مولا علی بیعت کر رہے ہیں، کس موضوع تے کس مقصد تے بیعت ہو رہی ہے کہ دشمنان عثمان کو بدلہ لے کے پیچھا جاواں۔ حضرات محترم اے پیارے حضور دی اہل بیت اور حضور دے اصحاب دا، تو اگر کوئی بندہ خود نو اہل سنت کہلائے، اہل سنت او نے جڑے حضور دے صحابہ دے بھی غلام ہوندے نے، حضور دے اہل بیت دے بھی غلام ہوندے۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا آؤ بیعت کرو، تو مولا علی بھی بیعت کی تھی، صحابہ کرام بھی بیعت کی تھی، جدو بیعت کر لئی تو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ عزیزان من میرے اللہ قرآن نازل فرمایا اور فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ فرماتا ہے میں انہوں نے راضی ہو گیا وہاں جنہاں نے اکر دے درخت تھلے یار دی بیعت کیتی ہے۔
آنا پیسے دینے جی ہوں میں تقریر پیا کردا جی دے لو آہو اگے تو ہوں تی تقریر کی کوئی نہیں اچا بولیے تو تھی بھی آدھے ہوں تقریر کی نے میں تو آ گیا آپ کو جنہ روپیہ دینا جی اگاں کڈو جی ٹھیک ہے ہاں مہربانی وہ اس تو میں اعلان کیتا ہے ویسے کدی نہیں کیتا اس تو کیتا ہے کہ جڑے تساں اج پیسے دیتے ہو اس مسیت نو دینے لہذا تاں آکھیا ہے جنہ اونج مولوی صاحب نو نہ بھی دینے وہ بھی کوئی ہے روپیہ جیباں تے کڈ کے دے چھڑیا ایتھے گن کے مسیت نو دینے یہ کوئی سمجھ آئی ہے کوئی نہ ہاں لہذا انج میں تے کدی نہیں آکھیا پر تو آندا پیاں بجے کچھ وانی دینے دا موڈ ہوے تے میتھ وڈی لمبی تقریر کوئی نہ ہونی ہے دے لویا ہاں مہربانی میں پیچھے اڈیک دے نا رو باجے تقریر ہونی ہے تے اساں تے موڑ دینے آئے تو میں ہن کردا پیا ہے جی سمجھ آئی کوئی ہاں جی میں ہن تقریر کردا پیا جناب اور نے دس چھڑیا مڑ کوئی سنگی اڈی کے چرا دن باجے تقریر ہونی ہے تو مڑ دینے ہاں تو ہن جناب وہ تقریر ہے عزیزان محترم گرامی قدر سنگیو ایمان والا ہوئے جڑا رسول اللہ سرکار دی ہر نسبت دا احترام کرے حضور دی ہر نسبت دا احترام کرے حضور دی ہر نسبت دا احترام شاہ عبداللہ شیخ محی الدین شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن العربی الشیخ الاکبر جدو بھی اسلامی ہسٹری دے اندر کسی جگہ تے الشیخ الاکبر لکھیا ہوئے اس کو مراد شیخ محی الدین ابن العربی ہوندے بہت بڑے اللہ دے ولی صوفی عالم اور محدث مفسر بہت بڑی شخصیت نے عالم اسلام اللہ عنوان وانڈ دی گل دسنا ایک عالم نے ابن تیمیہ یہ انہاں دے مخالف سن شیخ محی الدین ابن العربی دے ابن العربی صوفی سن اور ابن تیمیہ عالم سن پاکستان میں جتنے بھی اہل حدیث علماء نے نا انہاں دے عقائد وچ فالورز نے زیادہ تر اور جتنے صوفی نے وہ شیخ محی الدین ابن العربی دے فالورز نے آپ نے مسئلہ سمجھ آ گیا جڑے صوفی نے نا چشتی صابری اے بزرگ اے سارے شیخ محی الدین ابن العربی دے فالورز نے انہاں من دے تو جتنے دیوبندی اور اہل حدیث علماء نے وہ ابن تیمیہ نو من دے فرق یہ ابن تیمیہ تے ابن العربی یہ فرق ہے مولوی تے صوفی جو ابن تیمیہ اور ابن العربی فرق ہے کی فرق ہے ابن تیمیہ نے اپنے فتاوہ اور اپنی تحریر دے اندر ابن العربی نو ملحد لکھیا ہے زندیق لکھیا ہے جھوٹا لکھیا ہے گاڑاں لکھیاں جو انہاں کو لکھنا ہوندا سی انہاں لکھیا ہے لیکن ابن العربی نے کدی بھی کسی عالم نو کدی برا نہیں آکھیا یہی فرق ہے صوفی کدی جھگڑا نہیں کرتا اور مولوی کدی جھگڑے تو بغیر نہیں رہتا جی کو سمجھ آئیے کہ نہیں یہ فرق ہوتا ہے یہ فرق ہے تو یہ فرق ہر دور میں رہا ہے جو مزاج دے صوفی ہوندے نو باویں عالم بھی ہون مزاج دے صوفی ہون تو انہاں دی طبیعت وچ ٹھہراؤ اور نرمی ہوندی ہے تو جو ذرا تکڑے ہوندے مزاج دے اندر کٹڑ پن ہوندا ہے وہ ذرا ڈاڈے جے قسم دے مولوی صاحب ہوندے سمجھ آئی تو میں تے مولویاں تو میاں ڈردا رہنا اور صوفیاء نال محبت بھی رکھنا تو انہاں پسند بھی کرنا تو انہاں دے پیچھے ٹردا میاں انہاں دے طریقے پسند بھی کرنا اور اپنے آپ انہاں دے گروہ وچ شامل بھی سمجھنا کہ ایسی صوفیاء نال ان علماء کی عزت اور تکریم بڑی کرنے ہیں لیکن ہیں صوفیاء نال اور صوفیاء کدی بھی کسے نال جھگڑا کرنا پسند نہیں کرتا اللہ سان صوفیاء ورگئی بنائے تو انہوں نے پیچھے ہی رکھے حضرت صوفی دا اپنا ایک مقام ہوتا ہے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفی نے انہوں نے کتاب دا نام ہے کشف المعجوب
کشف المحجوب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خود لکھتے ہیں اپنا واقعہ، اگر کسی کشف المحجوب پڑھی تو مل جائے گا کہ کشف المحجوب دا مطلب ہوتا ہے پردیاں دا کھلنا. کشف دا مطلب ہوتا ہے کھلنا، تے محجوب سدن جڑا پردے وچ ہوئے، جڑا حجاب وچ وہ محجوب ہے. اچھا او حجابات دا کھلنا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلوک دیاں منزلہ طے کر دیا، ایک جگہ تے پردہ آ گیا، وہ ہٹے نہ. میں بڑی چلا کشی کی تھی، بڑی ریاضت کی تھی، مڑ مڑ وضو کرنا، مڑ مڑ غسل کرنا، نمے کپڑے پا کے بار بار وظائف پڑھے، لیکن وہ میرا کشف نہ ہوئے، وہ میرے مقام کھلے نہ میرے تھے. مینوں کسے دسیا، داتا صاحب فرماندے کہ مینوں کسے دسیا تسی خراسان جاؤ، اتھے ایک بزرگ نے انہاں کول پہنچو گے تے تہاڈا اے مسئلہ حل ہو جائے گا، تہاڈا کشف ہو جائے گا، تہاڈا منزل مل جائے گا. فرماندے میں ٹر پیا، اجے راہ سا میں اپڑیا کوئی نہ، تے مینوں ایک جگہ تے رات آ گئی تے اتھے ایک صوفیاں دا ڈیرا ہا، دربار کسے بزرگ دا صوفی جی میں ہوندے نے. تو فرماندے میں اس ڈیرے تے گیا تے اتھے اگے کچھ وہ صوفی آئے جڑے ہوندے صوفی، انہاں میں ویکھیا تے آندے آپ کدے آئے ہیں؟ تو فرماندے میرے کول سوٹا سی تے وہ گدڑی صوفیاں والی جڑی ہوندی وہ میں پائی سی، میرا جڑا لوٹا سی چھوٹا سی تسبیح سی، وہ ویکھ کے انہاں فرمایا بھی کدے آئے؟ تے میں کہا جی میں اگاں چلیا تے میں اس راہ دا مسافر ہاں. تے انہاں کہا بھئی تو بھی صوفی بنن چلیا ہے؟ اور فرماندے نے میں کہا جی بس چلے تے آئے. انہاں کہا بہ جا تیرے ورگے کہیں لگے پھر دے. فرماندے نے میں انہاں میں نیویں تھان تے بایا تے آپ اونچی جگہ تے بیٹھے سن. اس تو بعد کھانا آیا، مینوں انہاں باسی روٹی پرانی دیتی تے آپ انہاں چنگی روٹی کھان لگ پے. مینوں انہاں دے کھانیاں دی خوشبو آ رہی، لیکن میں وہ جڑی انہاں میں دیتی میں چپ کر کے کھا لی. تو وہ چنگی کھان لگ پے، وہ چنگی کھاندے رہے، میں دوجی بئی کھا لی. پھر فرماندے نے وہ خربوزے کھان لگ پے تے نالے خربوزہ کھان تے نالے میرے تے ہسن تے مینوں تانے مارن تے طنز کرن، آ ویکھو آ بھی ولی بنن چلیا ہے. تے او دو خربوزہ کھان تے او دے چھلکے مینوں مارن. میں ہٹھاں بیٹھا تھا، اونچے سن تے چھلکے مینوں مارن. تے فرماندے نے میرے نفس میں نہ خیاب تو بھی سید ہے تے کچھ تیرے کول بھی ہے، نہ کوئی جواب کیوں نہیں دیندا؟ میرے نفس نے مینوں آکھیا. تو آپ فرماندے نے میں نفس نو آکھیا کہ جنہ دا میں راستے تے چلیا نا انہاں دے راہ وچ اگوں جواب دینا ہے نا. میرے نفس میں نہ کیا جواب دے تو میں آکھیا جنہ دے میں راہ تے ٹریا ہاں، جنہ دے میں پیچھے ٹریا ہاں، جنہ نال میں رلن دی کوشش پیا کرنا، انہاں دے مسئلہ کے اگوں جواب کوئی نہیں. چپ پہ تے چپ کر جا. فرماندے جڑا بڑی ریاضت اور مجاہدے تو بعد میرے تے حجاب کھلدا نہیں سی پیا، انہاں دے چھلکے جل کے جدو چپ کیتا رہا تے اللہ اتھے یو حجاب کھول چھڑیا. فرماندے میں انہاں دا شکریہ ادا کر کے چپ کر کے پیچھے گھر نو ٹور پیا، میں ساڈا کام ہو گیا، ہن اگاں جا کے کرنا. تو سجن اے صوفی ہوندا ہے، صوفی دا اپنا انداز تے اپنا رنگ ہوندا ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جے کوئی سٹے گدڑی کوڑا تے وانگ اروڑی تے ایک یار دے پاروں سیے ہو
ویکھے انجے رہیے ندی وقار مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے غلام میں نے ایک مولوی صاحب ملے بہت بڑا انہوں دا نام ہے اتفاقاً میری تو انہوں نے کٹھی ایک جگہ تے بیان کی تقریر سی آمڑ وہ عالم ہے بڑے بڑے تو انہوں دا بڑا نام انہوں نے بھی بندے سنن آئے ہیں بڑے بڑے عالم نے تے لابے جڑے پیسے سٹن والے نے اج انہاں نے کچھ نہ آکھیا اج میں بھی کچھ نہیں آندا پیا تے اج تساں بھی کچھ نہیں اج کچھ نہیں آکھنا کیونکہ اج پیسے مسجد دے لہذا اج کچھ نہ آکھو تے اگے پیچھے ہوئے تے ڈانڈ ڈپٹ کر لا وہ میری تے انہاں دی کٹھی تقریر آئی تو چونکہ بڑے عالم آئے بڑا انہاں دا ماشاءاللہ انٹرنیشنل نام سی وہ جدو اسی پھر بیٹھے تے مینوں آندے نے بھئی میریاں ایک دو ویڈیویاں بڑی وائرل ہوئیاں نے تے مین بندے بڑیاں گالاں کٹ دے میں کہ حضرت صاحب میں نے دسو جدوں جاندے ہو تقریراں کرن تے لوگ پیسے دیندے جے دیندے پھول سٹدے جے سٹدے نے میں کہ یہ سارا کوئی تواڈے نال کیوں کر دے آخر جی دین دی وجہ میں کہتے اپنے نفس رو سمجھاؤ بھئی دین دی وجہ تو ہاتھ چو ہزاراں چومدے نہیں تے جے دو وچ گالی کڈ لیندے نہیں تے وہ دین واسطے ہی کڈ دے نہیں وہ بھی جھل جا تہاڈا نفس نری خوشامد ہی برداشت کر دے دین واسطے جدو ہاتھ چومدے دے تے تو پوچھئے با تہاڈے ہاتھ کیوں چومدے نے تسی آندے ہو دین واسطے تے جے کوئی دو بندے گالی کڈ دے تو بھی تے دین واسطے ہی کڈ دین تہاڈے نال انہاں دا ہور ویر کیڑا ہے لہذا انہاں دیاں جھل جایا کرو دین دے سجن بھی ہوندے نے دین دے دشمن بھی ہوندے سو عزیزو اور ساتھیو عالم دین دا اپنا ایک وقار ہوندہ ہے حضرت قربان جائیے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ کیسے با وقار لوگ سانو اللہ 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 امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ 7 دن پورا قرآن حفظ کیتا ہے معطا امام محمد انہوں دی بڑی خوبصورت تصنیف ہے حدیث تے بہت بڑے عالم سن امام محمد اور اتنے سونے آئے امام محمد کہ وہ لگے آن تے بندے ویک کے کافر کلمہ پڑھن لگ پہ انہاں تو کسے پوچھا کافرہ تو وہ نہ آکھیا تا کوئی نہ کلمہ پڑھو تو وہ کافران دے نے بھی آکھیا کوئی نہیں نے پر ساڑھے ذہن چاہندہ ہے جنہ دا امتی محمد ایڈا سونا ہے انہاں دے آقا محمد کڈے سونے ہونے وہ اتنے خوبصورت ہے امام محمد بن حسن شیبانی رحمت اللہ علیہ انہاں دی تو گل سناؤں گا انہاں تو کسے پوچھا بے توان انہاں ذہن تے علم اللہ کیویں عطا فرمایا ہے تو امام محمد فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سو رہا سا تے میں نو خواب ہے حضرت آدم دی زیارت نصیب ہوئی حضرت آدم علیہ السلام دی من خواب ہے زیارت نصیب تے میں نو حضرت آدم فرماتے ہیں بھئی تیرے متھے چو قرآن دا نور نظر آندہ ہے حافظ ہیں جی میں حافظ ہاں فرمایا قرآن سنا آپ فرماتے ہیں میں قرآن سنائن لگ پہ آتے سنیں دیاں ایت او آ گئی جی دے وچ حضرت آدم دے او دانا کھان دا ذکر آ جی دے وچ حضرت آدم دے دانا کھان دا جڑا انہاں دانا گندم او اس ایت وچ ذکر آ فرماتے ہیں جدو میں اتھے آیا نا تے اگے سائیں آپ کھلوتے ہیں تو فرماندے نے میں ادب دی وجہ تو وہ آیت چھڑ دیتی تے اگو لگ گیا قرآن دی آیت ہے نا قرآن دی آیت ہے نا لیکن عالم دین دا ادب دیکھو فرماندے نے میں وہ آیت چھڑ دیتی تے اگو لگ گیا اگو اللہ دے نبی سان فرماندے نے میں تو آیت چھڑ گیا پیچھو لگ
آپ فرماتے ہیں میں مڑ پچھو لگ گیا جدو آیا نا جتھے آندا ہے فَعَصَا آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَا، حضرت آدم علیہ السلام وہ لغزش ہوئی، انہوں نے یہ لغزش کی تھی، یہ آیت آئی تو میں مڑ آیت چھڑ دیتی دوجی بار. تو میں نے حضرت آدم فرماتے ہیں مڑ پچھو لگ تو آیت چھڑ گیا ہے. فرماتے ہیں میں مڑ پچھو لگا تو جدو اتھے آیا میں مڑ چھڑ دیتی. ہن سامنے آپ کھلوتے نے میں کیتے کیویں آکھاں تواڈے کولوں غلطی ہوئی ہے. وہ میں مڑ آیت چھڑ دیتی تھی. آپ فرماتے ہیں جدو میں تیجی واری چھڈی تو سرکار فرماتے ہیں آیت آوندی نو یا جان کے چھڑنا ہے. اللہ دے نبی جدو یہ پوچھا تو حضرت امام محمد فرماتے ہیں میں دسیا سرکار آوندی ہے پر تواڈے سامنے چھڑ دینا تواڈی وجہ تھی. حضرات محترم ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، جس آیت وچ انہاں لگدا بھئی انہاں دے سامنے پڑھیاں بے ادبی ہے، انہاں وہ آیت چھڑ دیتی ہے. جڑیاں روایتاں وچ بے ادبی ہوئے سانو وہ روایت چھڑ دینی چاہیے. ہوون گیاں کتاباں وچ روایتاں فلانی روایت جڑیاں روایتاں وچ اللہ والیاں دی بے ادبی ہوئے وہ روایتاں چھڑ دئی دیاں نے مڑ انہاں نوں وی دبی رکھ دے. توجہ ہے کہ نا؟ تو مزاج وچ حلم اور ادب ہوئے تے بندے دا انداز اور ہوندا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ عزیزان محترم سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بے ادبا نہیں خبر ادب دی تے ہو گئے ادباں تو واجے ہو جڑے بڑھ قدیم تو کھیڑے آئے او کدی نہ تھی بڑے کدی نہ تھی بڑے کانجے ہو ادب نصیب جنہانو ہویا تے بڑے نصیب انہاں دے ہو. ماشاءاللہ جی میرے پتر نو اللہ سلامت رکھے. اچھا تو عرض کرنا پیا دوستو رویدو مسئلہ یہ ہے فرماندے نے مینو حضرت آدم نے سینے نہ لایا اور میرا متھا چومیا. فرماندے نے اس سے وقت میرا سینہ جڑا ہے وہ علم دے نور نال روشن ہو گیا ہے. بھائی بزرگ فرماندے نے کہ میں 8 سال دین پڑھیا ہے. ہن اے پتر میری گل سمجھ لینا، وہ بزرگ دا میں واقعہ پڑھیا. فرماندے نے میں 8 سال دین پڑھیا ہے جنہ 6 سال میں ادب سیکھیا ہے، 2 سال میں علم پڑھیا ہے. 6 سال ادب سیکھیا ہے تے 2 سال علم پڑھیا ہے. تے فرماندے بعد وچ میں نے احساس ہویا ہے وہ 2 سال بھی ادب ہی سیکھ دیا رہنا.
دوستو جدو بندے نہ ادب آ جائے علم آپے آ جاتا ہے. جدو ادب آ جائے علم آپے آ جاتا ہے. تے علم ڈھیر آ جائے تے ادب نہ ہوئے علم دا فائدہ نہیں ہوتا. علم نفع ہی تاں دیندا ہے جدو علم دے نال کچھ بندے جڑے بیچارے نے وہ ایسے بھی میرے ورگے ہوندے نے انہاں نے علم بھی کوئی نہیں آوندا ہوندا تے ادب بھی کوئی نہیں آوندا ہوندا. سمجھ آئی؟ سو دوستو اللہ والیاں دی صحبت وچ رویا کرو. اللہ والیاں دے نال رویا کرو. اللہ والیاں دی صحبت وچ رہو گے تو کرم ہو جان گے. میرے عزیزو میرے ساتھیو بندہ فقیر دی دعا ہے ماشاءاللہ حضور دے دین دیاں برکتاں ایڈیاں نے ہر جگہ تے ذکر ہو رہے ہیں محفل ہو رہی ہیں. تو آخری بات یہ عرض کرنا کہ نال ان دے عمل دی بھی کوشش فرماؤ. علم دے سکھ دے ہو مسائل سن دے ہو تو اے دے نال کچھ عمل دا بھی ذہن بناؤ کہ سن اللہ عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے. اور سائیاں دے کرم نال جدوں علم دے نال عمل شروع ہو گیا تے مڑ بھائی کام بن جا. اب آ گئے اب آ گئے الفت شاوری آ گئے نہیں لیاؤ بھائی انہاں نہ کہ بندے قابو کرن. ہاں جی اصل خطاب تا انہاں دا یہ تو وہ مولوی صاحب نے خطاب بھی چنگا کر دے. ہاں عزیزو پیر صاحب نو لے آندا ہے. ہاں میں پیر صاحب نو با کے تے مڑ شعر پڑھنا. حسن جی چلو گڈی وچ. نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ بجمع شریف. اللہ 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 جل جلالہ. لبے میں ایک شعر اور پڑھوں بس تھوڑا کوئی ایک باری اور لگ جائے. یہ نہیں ہی باریاں ہے اترا مڑما دکھی کرنی ہے. سمجھ آ گئی. ہاں جی میں اے جناب عرض کیتی ہے کہ اگر بھائی تھلے بہ جاؤ نہ جانے من جتھا بہ جاؤ نا بہ جاؤ پتر بہ جاؤ. آ بہ خلیفہ صاحب نو بھی تھان دیں بھی. ہاں لو جی حضرت ہو ٹھیک ہو ماشاءاللہ آ جاؤ جی. کی آندا ہے میاں بیلی دی سنو تے نیٹھاں باؤ کسے منڈ نال. عزیزان من و گرامی قدر سنگیو عرض کر رہا ہوں حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے بے ادبا مقصود نہیں حاصل بے ادبا بے ادبا مقصود نہیں حاصل کہ نہ درگاہ گل سن لو. حضرت سلیمان علیہ السلام دا واقعہ قرآن پاک وچ موجود ہے. وہ لگے جاندے ہے تے کیڑی آکھیا قالت نملۃ یا ایھا النمل. کیڑی دوجیاں کیڑیاں نہ آکھیا نہیں اپنے گھراں وچ داخل ہو جاؤ. لیحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. کدیں تھلے آؤندیاں وہ حضرت
سلیمان دا لشکر پہ آندا ہے او کیڑی مفسرین لکھ دین ایک پیر تو لنگڑی آئی اوندا ایک پیر کوئی نہ لنگڑی کیڑی آئی لیکن جدو اس اللہ دے نبی دے ادب واسطے فرمایا نا بھئی اگو منے ہو جاؤ انہاں دا لشکر پہ آندا ہے تیا توانوی آنا بجڑے اگو اکھے ہے نا با بزرگ عالم پیر پہ آندے اگو منے ہو جاؤ انہاں نہ لڑیا نہ کرو با تسی پیران دے ٹھیکے دار ہو کئی بندے انہاں نینج پہ آندے ہیں با تسی ٹھیکے دار ہو پیران دے جو اگو کو توان بھائی سمجھائن کوئی نہ تساں پیر ایٹھ دینا ہے کوئی جنہیں سنی ڈاڈے نے ہاں جی تو اس کیڑی دنیا کیڑیاں نہ کھیا بھئی اندر ہو جاؤ لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ دے کچھ لیاں نہ جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے اس ادب دی وجہ تو اس کیڑی دوجیاں کیڑیاں دا سردار بنا چھڑیا ایسا مفسرین نے لکھا ہے اساں اپنے طالب علمی دور تو لے کے ہون تائیں اے تجزیہ کیتا ہے کہ جڑے لیک سٹوڈنٹ استاداں دا ادب نائے کر دے انہاں رکشے بنائے نے تے ریڑیاں لئیاں نے جڑے تھوڑا نلیک استاداں دا ادب کر دے آئے اللہ تعالیٰ انہاں عروج تے ترقیاں دیتی ہیں تو گل ساری یہی ادب دی اسی تے سکھائیں دے ادب ہاں بچپنے مریدان بھی ادب ہی سکھائی دا اپنے شیخ دا مرشد ادب کر دے محبت یہی گل اور کنی دین ہے یہ ادب اللہ قرآن چ اپنے نبی دا ادب بھی تے سکھایا ہے بلکہ مفسرین نے لکھیا ہے کہ جدوں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون دے دربار وچ گئے جادوگراں نال مقابلے تے مقابلہ شروع ہون لگا تو گل بریک کے سمجھنا جادوگراں نے جڑے فرعون نے ونگار کے لے آندے آئے حضرت موسیٰ دی خدمت چرد کیتا بجناب جے ہیاں تا مقابلے تے آئے پر جے تواڈا دل ہوئے تے تسی پینا سوٹا سٹ لو سان آکھو تے اسی پینا رسیاں سٹ لئیاں اے جڑا انہاں اللہ دے نبی نے اختیار دیتا ہے بجی میں تسی آکھو اونج مقابلہ کرنے ہیں اللہ نے اس عدات انہاں ساریاں نو ایمان دی دولت عطا فرما دیتی ایسا مفسرین نے لکھا ہے وہ ساریاں نو اللہ کلمہ پڑھن دی توفیق دیتی جادوگراں کیوں کیونکہ انہاں حسن مخالف تے جادوگری پر انہاں وچ ادب آ دا مطلب ہے باقی سے نال مخالفت بھی کرو وہ بھی کسی ونڈ تے دائرے نال کریا کر عزیزان دی وقار میاں صاحب فرماؤں نے بے ادبا مقصود نہیں حاصلے تے نہ درگاہ باج ادب دے منزل مقصد تے پانا سکیا کوئی دوستو سیانے آندے نے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے اللہ تعالیٰ سن با ادب بنائے اور حضور دا غلام بنائے وما علینا الا